اسی پر بات کرتے ہیں. اسپوکس پرسن غزہ جلال الفارا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو سو مچ جلال صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میرے پہ حوصلہ نہیں ہے کہ اوبویسلی ہم سبھی شرمندہ ہیں بینگ اے مسلم کنٹری, اور آپ کے مسلمان بھائی بہن ہونے کے ناطے جو سچویشن ہمارے سامنے, جو مناظر ہمارے سامنے ہیں, وہ روزانہ ایک قیامت کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اپنی سکت ہونے کے باوجود اس طرح سے کچھ کر نہیں پا رہے. یہ اس پہ ہمارا ضمیر سب کا ملامت کر رہا ہے ہمیں. لیکن میں چاہوں گی سب سے پہلے آپ سچویشن کے حوالے سے بتائیے وہاں پر ابھی کیا ہے, کیونکہ خاص طور پہ جو وہاں پہ بھوک پیاس والے معاملات ہیں, امداد کے حوالے سے جو وہاں پر ناکہ بندیاں کی گئی ہیں, ابھی کس حد تک سچویشن وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورس ہو چکی ہے؟ جی بہت شکریہ محترمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہاں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں 103 شہادت ہوئی غزہ کے اندر. ابھی تک جو مجھے رپورٹ ملی ہے وہ 103 شہادتیں ہوئی ہے, جن میں اکثریت بچے ہیں. اسرائیل بالکل پاگل ہو گئے. اسرائیل اس وقت کئی طرح کے طریقہ کار یوز کر رہا ہے, استعمال کر رہا ہے کہ فلسطینیوں کو وہاں سے ہجرت کرنے کو, مطلب ہجرت کرنے پہ مجبور کرنے کے لیے ان کو ایک تو فضائی حملے, ایک تو زمینی. سب سے زیادہ اس وقت جو تشویشناک صورتحال ہے کہ زمینی جو حملے, کیونکہ اسرائیل نے ایک ملٹری آپریشن زمینی حملہ اس آغاز کی ہے جس کا نام ہے جدون آپریشن. یہ جدون ایک ان کا کوئی ہیرو رہا ہے, ان کے نام سے انہوں نے منسوب کیا ہے کہ جدون ملٹری آپریشن غزہ کے اندر. تو شہادتوں کی تعداد دن بدن ہر 1 منٹ کے بعد, ہر 2 منٹ کے بعد وہاں پر شہادتیں ہو رہی. عوام در بدر, عوام کو پتہ ہی نہیں ہے جانا کدھر جانا, کیا کرنا کیا نہیں کرنا. خان یونس شہر جو غزہ کی مڈ میں موجود ہے, خان یونس شہر کو بالکل خالی کر دیا گیا ہے. غزہ کی گلیوں سے, غزہ کے روڈوں سے, غزہ کے زمین سے چیخوں کی آواز کے علاوہ اور کچھ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اور نہ آپ کچھ سنیں گے. بھوک اور پیاس کا جو جنگ اسرائیل نے آغاز کیے, جس طرح آپ نے فرمایا, میں تو یہی بات کرتا رہا, اور کچھ لوگ میری بات کو بھی جتلاتے رہے, اور ان کو میری بات پسند بھی نہیں آیا کہ جب میں کہتا رہا کہ 83 دن سے 83 ڈیز سے غزہ کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی خوراک, کوئی کھانا, کوئی پینے کے اشیاء داخل نہیں ہوا, کیونکہ کراسنگ بند ہے اور وہاں پر اسرائیل موجود. اسرائیل بالکل ڈٹ کے کھڑے ہے کہ اور باضد ہے کہ غزہ کے عوام کو بھوکا ماریں گے, غزہ کے عوام کو بھوکا ماریں گے. یہ ان کا بیان ہے, یہ سموٹرچ کا بیان ہے. سموٹرچ کون ہے؟ یہ ان کا وزیر خزانہ کا, جو اسرائیل کا جو وزیر خزانہ. جو ٹرکس داخل ہوئی ہے کل سے لے کر اب تک 190, یعنی سمندر میں سے ایک قطرہ, کم سے کم ایٹ لیسٹ غزہ کے لیے ڈیلی بیسس پہ 600 ٹرک جانی چاہیے اگر دیکھا جائے. میری بہن, میں آج آپ کو بتا دوں, اقوام متحدہ کا رپورٹ میں یہ آیا ہے کہ اگر غزہ کے عوام کو خوراک نہیں ملا تو 14,000 لوگ مر جائیں گے. تو میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں, 14,000 نہیں ہے. اگر غزہ کے عوام کو صحیح خوراک نہیں ملا تو غزہ کے عوام کو خوراک نہیں ملا تو لاکھوں کی تعداد میں شہادت ہے. 14,000 سر, یہ 14,000 نومولود بچوں کے حوالے سے یو این کی یہ رپورٹ ہے. یعنی ان کو بھی بخشا نہیں جا رہا, ان پر بھی رحم نہیں کھایا جا رہا. کسی پر رحم نہیں ہے, نہ نو مولود بچوں پر ہے, نہ بوڑھوں پہ, نہ خواتین پہ, نہ جوانوں پہ, کسی پر بھی نہیں. اسرائیل کا تو رحم کسی پر نہیں ہے. حتیٰ کہ یار یہ سن کے آپ کو حیرت ہوگی, ہم ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر رہے ہیں, جو پیشنٹس ہیں وہاں پر زخمی ہیں, ان کو بمباری کیا جا رہا ہے. جو خیمے آپ ذرا امیجن کر لیں, جس کو سیف زون کہا گیا, ڈکلیئر کیا گیا ہے, اس پر بھی بمباری کیا جا رہا ہے, وہاں پر بھی ان کو جلایا جا رہا ہے. ابھی میں اگر آپ کو بتاؤں, غزہ کی گلیوں میں آپ نے تو فگرز بتائی ہے, 53,000 شہادتیں ہوئی ہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے آج تک کے. لیکن میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں, 53,000 کے علاوہ
15,000 کی قریب تو لاشیں ہیں جو ملبہ کی نیچے. یہ ان کو اس کو ابھی گنتی میں نہیں ہے کیونکہ ان کی لاشیں موصول نہیں ہوئی تو یہ رجسٹر نہیں ہوئی. لہٰذا میں آج آپ کی توسط سے امتی مسلمہ اور عرب، خاص طور پر ہمارے جو عرب ہے، جو ہمارے غزہ سے جو قریب ہے، نزدیک ہے، میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ اللہ کا واسطہ غزہ کے عوام کو بچائے. غزہ کے عوام کو یہ جو خون ریزی چل رہی اس کو بند کیا جائے، اور سب سے پہلے غزہ کے عوام کو خوراک پہنچایا جائے. یار آپ لوگ مر کے اللہ تعالیٰ کو جواب کیا دو گے؟ اللہ تعالیٰ کو مر کے کیا جواب دو گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ کدھر کا ہم مسلمان ہیں، یا ہم کہاں کا مسلمان ہیں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اتنی بے حسی، اور وہ بے حسی صرف حکمرانوں میں نہیں ہے، عواموں میں بھی بے حسی ہے، جو ہمارے عرب کے عوام، عرب عوام بھی گناہگار ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ واقعی 57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود غزہ کے باسی جو ہیں وہ اس سارے سچویشن سے گزر رہے ہیں. شاید ہی ہم نے زندگی میں، اپنی زندگیوں میں اتنے اس طرح کے دردناک قسم کے مناظر جو انسان کو لرزا دیں گے، اس طرح کے مناظر شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھے تھے، لیکن ہم نے دیکھ لیا ہے قیامت کس طرح کی ہوگی. بہت شکریہ جلال الفرح صاحب، لوگوں کے ساتھ شامل حال رہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے ایسے بلند رہے، کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ UN کی جو آج کی بھی رپورٹ ہے اس کے مطابق 81% جو علاقہ ہے وہاں کا، غزہ کا، وہ اس وقت وہاں کی اسرائیلی فورسز کے زیر قبضہ ہے، اور فورس ڈسپلیسمنٹ کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو نکالا جا رہا ہے زبردستی، کہ وہاں سے نکل جائیں جو غزہ کے باسی وہاں پر رہ چکے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.